عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں خداوند کی حضوری میں آ کر اس کی شکر گزاری کر سکوں، ممنون ہو سکوں کہ اس نے مجھے نفس حیات، مجھے اپنے فضل سے مملو کیا ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر دہشت و غارت گری، جھوٹ اور دھوکہ دہی، انتقام، ان سب سے بھری ہوئی ہے۔ یہ دنیا جاتی رہیں گی، مگر ایک اور دنیا ہے جس کے بارے میں کتاب مقدس فرماتا ہے کہ وہ خدا کا جلالی شہر ہے۔ وہ ہمارا ابدی مکان ہے اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ خداوند نے وعدہ فرمایا ہے اپنی اس مقدس کتاب میں کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ وہ ابدی زندگی پائیں گے۔ یہی ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب اس کے 16 آیت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا، جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ ہندی میں، کیونکہ پرمیشور نے سنسار سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تا جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرنتو شیشوک جیون پائے۔ اور میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں کہ خداوند نے مجھے 32 سال پہلے لگ بھگ وہی شیشوک جیون، وہی ابدی زندگی عطا فرمایا جب میں نے اپنے آپ کو خم کر کے اس کی حضوری میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور انہوں نے مجھے بخش دیا۔ صرف یہی نہیں، اپنے لہو سے میرے گناہ صاف کیے، جو داغ تھے، جو کہ ایک دیوار تھی میرے اور میرے خالق کے درمیان، اس کو اس نے ڈھا دیا اپنے لہو کے وسیلے سے۔ اور آج جو زندگی میں جیتا ہوں اس کے فضل، رحمت اور محبت کے وسیلے سے ہے۔ میرا خداوند پر از فیض و فضل ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں زندگی کا کلام، اسی وجہ سے آپ یہ چینل دیکھ رہے ہیں زندگی ٹی وی، جہاں پر خدا کے بہت عظیم خادم آ کر خدا کے کلام میں سے آپ کے لیے بانٹتے ہیں، تاکہ جو خوشی، جو شادمانی ان کو ہے، ان خادمین کو ہے جو اس کلام کی پرچار کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، وہ خوشیاں، وہ برکات، وہ شادمانی آپ کے لیے بھی ہوں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ جب آپ آج اس پروگرام کو دیکھیں گے اور ایک شخصی گواہی ایک ایسے پشتون بھائی کی جو افغانستان کے ہیں، جسے ان کے گھر والے مدرسے لے جاتے تھے تاکہ وہ طالبان کے لیے ایک عسکر بنے، مگر خداوند نے کیسے ان کو بچایا وہیں سے اور اسے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ تو میں خداوند کا مشکور ہوں اس کے لیے، کیونکہ جب ہم کٹھنائیوں میں ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، تو خداوند ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ خداوند ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے اگر ہم اسے پکاریں۔ وہ ہمیں
گناہوں کی دلدل سے نکال دیتا ہے، شیطان کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا ہے۔ جن زنجیروں میں، گناہوں کے زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ ایسا خالق ہے ہمارا۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی اکثر ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا خدا کتنا کمزور ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکا صلیب پر، اسے مصلوب کیا گیا۔ ابھی کل ہی ان میں سے ایک سے میری بات ہو رہی تھی، ہم نے طویل تقریباً آدھ گھنٹے ایک دوسرے سے بات کی، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کی سنتا ہوں، خداوند کو کیا نیاز، وہ بے نیاز خداوند ہے، اس کو کیا نیاز کہ وہ انسان کی صورت لے لے، یہاں تک کہ اس کے اپنے بندے ان کو سولی پر، صلیب پر چڑھائے۔ وہ بے نیاز خداوند ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہم نیاز مند ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ ہاں، خدا ایک جھٹکی سے یوں کر کے یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی سارے دنیا کے سارے انسان، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کیے، ختم، اب جا جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے۔ مگر اس میں خداوند کی عدالت کی پامالی ہوتی تھی، تو اس عدالت کو پوری کرنے کے لیے کسی انسان میں اتنی صداقت، کسی انسان میں اتنی راست بازی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے وہ راہ ہموار کرے۔ دوسروں کو تو چھوڑ دے، اپنے لیے بھی۔ خدا کے ملائک نہیں کر سکتے، خدا کے فرشتے اور خدا کے انبیاء، جو خداوند نے انبیاء اس دنیا میں بھیجے اپنے پیغام کی پرچار کرنے کے لیے، بشارت دینے کے لیے ہمیں، اور ہمیں اختیار نہیں، اخطار دینے کے لیے۔ وہ انبیاء بھی نہ تو اپنے آپ کو اور نہ ہمیں بچا سکتے ہیں یا سکتے تھے۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں واضح طور پر کہ انبیاء نے بھی گناہیں کی، بہت سے گناہ کیے۔ آدم سے لے کر، جو کہ باغ عدن میں سب سے پہلے آدم ہی نے گناہ کیا، حوا ہی نے گناہ کیا، ہمارے اپنے پہلے ماں باپ نے گناہ کیا۔ خدا نے کہا کہ اس درخت سے نہ لے، تو انہوں نے خداوند کی حکم کی عدولی کر کے وہ کام کیا جسے خداوند نے ممنوع قرار دیا تھا، تو یہ خدا کے خلاف گناہ ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ توبہ توبہ توبہ، انبیاء کو گنہگار کہتے ہیں۔ بھائی انہوں نے گناہ کیا ہے، انہوں نے گناہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں سب نے گناہ کیا۔ صرف یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے گناہ نہیں کیا، گناہ کو جانا تک نہیں، اور اس میں گناہ ہے ہی نہیں۔ جو مقدس اور حقیقی طور پر معصوم ہے، وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ ابراہیم نے گناہ کیا، نوح نے گناہ کیا، سارے انبیاء نے گناہ کیے، کیونکہ وہ سارے کے سارے اولاد آدم حوا تھے، اور ان کو یہ گناہ میراث میں ملی تھی۔ ہم نے سب گناہ کیا ہے، مگر جب ہم خداوند کے حضور آتے ہیں تو خداوند ہمیں بچاتا ہے، کیونکہ وہ صلیب پر ہماری خاطر ہوا۔ یسوع صلیب پر موا میرے لیے، تیرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا میرے لیے، تیرے لیے۔ اس نے وہ عظیم صلیب کی قربانی سے، تاکہ مجھے اور آپ کو ابدی زندگی ملے، تاکہ
مجھے اور آپ کو ابدی زندگی ملے۔ تو میں نے اس دوست کو کہا کہ نیاز مند ہم ہیں، میں کیا کروں اس خدا کو کہ نہ دیکھ سکوں، نہ چھو سکوں، اور نہ ان سے درست اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں بات کر سکوں، چاہے وہ پنجابی ہو، سرائکی ہو، اردو ہو، پشتو ہو، فارسی ہو، انگریزی، کوئی بھی زبان ہو۔ میری اختلاط جو ہے، میری صحبت جو ہے، میری بات چیت جو ہے، گفتگو جو ہے، اس سے مستقیماً ہو، اور وہ میرا خداوند ہے یسوع مسیح، وہ میرا عاشق جس نے مجھے بچانے کے لیے جسم انسانی، میری طرح جسم انسانی تک پہن کر میرے گھر میں، میرے تاریک گھر میں، اس دنیا میں آیا اور مجھے اپنے گلے لگایا۔ وہ ایک گیت ہے، جب میں نیا نیا مسیحی تھا تو میں سنتا تھا، اور یہ گیت جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتی ہے، تو دنیا کے سامنے ہم برے کہلائیں گے، دنیا جو ہے ہمیں بری نظروں سے دیکھیں گے، حالانکہ یہاں تک کہ ہمارے اپنے گھر والے بھی شاید ہمیں ذلت دے اور ہمیں برا بھلا کہیں، مگر ایک ہے جو ہمیں گلے لگاتا ہے۔ سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح مہربان اپنے گلے لگا لیا۔ ہاں، ایسی ہی ایک کہانی، ایسی ہی ایک گواہی آج ہم سنیں گے ایک بھائی کی، جنہیں یہ تربیت دی گئی کہ بھائی وہ کٹر مسلمان بنے، یہاں تک کہ شاید وہ ایک سوئسائڈ بامبر بنے، طالبان کی طرف وہ جاتے رہیں، ان کے گھر والے بھی اور دوسرے بھی ایسے کرتے تھے، مگر کس طرح خداوند نے اس شخص کو بچایا، اس کی گواہی ہم سنیں گے۔ تو میں بہت ہی خوش ہوں، شادمان ہوں کہ میرے بھائی عرفان خان ہمارے ساتھ ہیں۔ بھائی عرفان، خوش آمدید اس پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ حسین، میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور میں بہت چاہتا ہوں میرا جو ٹیسٹیمونی ہے، میں کس طرح میں نے عیسیٰ مسیح کو پیدا کیا۔ میں بہت خوش ہوں، بہت لوگوں کو میں نے بول دیا، بہت لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ خدا کا شکر ہے، خوشی کی بات ہے، آپ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے۔ بھائی عرفان جو ہیں وہ افغانستان کے ہیں، جیسے کہ میں میرے جو پوروک تھے، میرے جو باپ دادا تھے وہ بھی افغانستان کے تھے، میں خود بھی افغانستان میں جہاد لڑا ہوں۔ میں نے اپنی گواہی اس پروگرام کی وساطت سے کئی بار دی ہے، اور ایک دو بار میرے خیال میں فضل ربی جو بھائی ڈاکٹر ڈینیل ہیں، ان کے پروگرام سے بھی میں نے اپنی گواہی دی ہے۔ تو ہم سب، میں اور بھائی دونوں مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں ہزارہ ہوں اور وہ پشتون ہیں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند یسوع مسیح میں ہم بھائی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی سے یہ سوال کروں سب سے پہلے کہ تھوڑی سی اپنی بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کہاں کے ہیں، اور جو پہلی آپ کی زندگی کی جو جب آپ ایک نوجوان تھے اس وقت کیا ہوا، یہ سب کچھ تھوڑی بہت ناظرین کو بتائیں۔ میں افغانستان کی جلال آباد سے ہیں۔ ہاں، جلال آباد سے ہوں۔ میں جب 8 سال کا تھا تو میرے
میرے ماں اور باپ نے مجھے ایک مدرسہ بھیجا جہاں پہ جب میں 5 گھنٹے میں سو سکتا تھا. صرف آپ 5 گھنٹے سو سکتے تھے, باقی اس مدرسے میں پڑھائی اور پڑھائی اور پڑھائی. یہاں پڑھائی کرتا تھا. تو میرے ایک چھوٹا بھائی بھی تھا میرے ساتھ میں, ہم دونوں پہلے گئے تھے. تو اب 2 مہینے بعد ہم ایک بار گھر چلے, تو میرا بھائی میرے ساتھ واپس نہیں آیا, تو میں واپس گیا تھوڑے ٹائم کے لیے. اور میں ایک دن میں نے چھٹی لی وہاں سے, میں اپنی انکل کے گھر گیا. تو میرا ڈیڈ بھی وہاں پہ تھا, تو مجھے اس کو دیکھنا ہی تھا. آپ کے والد بھی وہاں پر تھے؟ ہاں. تو آپ اپنے چچا کے گھر گئے, اپنے والد کے بھائی کے گھر گئے. ہاں, چچا کے گھر, وہ اور آپ کے والد بھی وہاں پر تھے؟ ہاں. جب میرے پاپا نے مجھے پوچھا لیٹس گو, چلو واپس مدرسے چلتا ہے, تو تمہارے پاس صرف 1 دن ہی ہے, تو یہاں پہ نہیں رہ سکتا. تو میں جب راستے میں تھا, میرے دل میں کچھ ہو گیا, پتہ نہیں کیسا ہو گیا. اس ٹائم میں اس کو نہیں سمجھاتا تھا, اس کو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا اور کس نے کیا. تو راستے میں میں نے اپنے پاپا کو بولا مجھے نہیں جانا ہے, مجھے اس مدرسے نہیں جانا. ہاں, مجھے اس جہاں پر آپ کی ٹریننگ ہو رہی. ہاں. تو اس مدرسے میں ہمارے لیے بہت چیزیں سیکھنا تھا. میں نے وہاں پہ بڑے لوگ بھی تھے جو میرے سے بڑے تھے. میں تو 8 سال کا تھا, مجھے صرف پڑھائی ہی نہیں تھا, وہی تھا. اور جو لوگ بڑے تھے 18 سال کے. 8 سال کی عمر میں, 8 سال کی عمر میں آپ ذرا سوچیں, 8 سال کی عمر سے برین واشنگ شروع ہوتی ہے ان مدرسوں میں, جہاں ان کو صرف 4-5 گھنٹوں کی اجازت تھی کہ وہ سوئیں. اور تو میں نے اپنے پاپا سے بولا مجھے نہیں جانا ہے. اس نے بولا کیوں؟ وہ بولا جاؤ, وہاں پہ تو کچھ سیکھے گا, وہاں پہ تو بہت اچھا پڑھائی کرے گا. تو میں نے بولا پاپا وہاں پہ جس طرح نہیں ہے جو آپ لوگ سوچتے ہیں. اب میرے گھر والے کچھ اور سوچتے تھے, تو میں وہاں پہ قرآن کو پڑھوں اور اس کو میں یاد کروں, میں ایک بڑا آدمی بنوں. لیکن مدرسے میں کچھ اور ہو رہا تھا. یعنی حقیقت بات یہ تھی کہ آپ کے ماں باپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس مدرسے میں آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے. نہیں, یعنی کسی کے ماں باپ کو یہ پتہ نہیں ہے. مگر طالبان جو ہے, یہ جو مدرسے ہیں, جو جہادی مدرسے ہیں, وہ ماں باپ سے پوچھے بغیر یہ ٹریننگ دیتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے, آپ کو ریڈی کرتا ہے, آپ کو تیار کرتا ہے. جب تو تیار ہوگا تو وہ اس کے بعد ٹریننگ دیتا ہے. میں نے بہت چیزیں دیکھا ہے. میں نے اس سال میں جو چیزیں دیکھا مجھے ابھی بھی پتہ ہے. جو بڑے لوگوں کو میرے سے بڑے تھے 16 اور 18 سال کا جو تھا, وہ لوگ, اس لوگوں نے ٹریننگ دیکھا ہوا ہے. لیکن ان لوگوں کو بولتا تھا کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ سے نہیں بول سکتے. تو اس لیے اس کے ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا تھا, کیونکہ ہم لوگ ہم اپنے ماں باپ کو نہیں بولتے تھے. تو وہ آپ کو منع کرتے تھے. ہاں, وہ آپ کو منع کرتے تھے کہ اپنے ماں باپ کو. تو اس کے بعد جب یقیناً کیونکہ آپ اب خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں, اب آپ خداوند یسوع مسیح کے مومن ہیں, تو آپ نے کہا کہ جس دن آپ کے والد صاحب نے آپ کو کہا چلو دیر ہو رہی ہے, آپ واپس مدرسے جاؤ, تو خداوند نے راستے ہی میں آپ کے دل میں یہ لایا. میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ خداوند روح القدس کا کام ہے, جس نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کو وہاں جانے سے روکے, اس گھمبیرتا سے آپ کو روکے. تو
اس کے بعد جب آپ نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا تو پھر کیا ہوا؟ تو اس نے مجھے بہت کیا بولا، اس نے مجھے پوش کیا کہ جاؤ، لیکن میں نے بولا، ڈانٹا آپ کو؟ ہاں، تو میں بولا نہیں، میں نے بہت ضد کی میرے پاپا سے، میں نہیں گیا. تو اس نے مجھے واپس گھر لے لیا. میں رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا. میں پشتون لوگ نہیں روتا ہے. پٹھان نہیں روتے ہیں، مگر آپ بہت روئے. میں بہت رویا. 8 سالہ یا 9 سالہ پٹھان بہت رویا. پٹھانوں کو رونا نہیں ہے، مگر بھائی رو پڑے. ہاں، میں ابھی بھی میرے لیے رونا سخت ہے تھوڑا، کیونکہ ہمیں سکھا گیا ہے پٹھان لوگ نہیں روتے. تو اس ٹائم میں ابھی فیل کر سکتا ہوں، میں ابھی سمجھا سکتا ہوں کہ اس ٹائم میں عیسیٰ مسیح نے میرے ہارٹ کو ٹچ کیا، آپ کے دل کو چھوا عیسیٰ مسیح نے. ہاں، ہاللویا. اسی وقت، یعنی اس نوعمری میں، نوجوانی میں خداوند نے آپ کے دل کو چھوا اسی وقت. ہاللویا. مجھے عیسیٰ مسیح کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا، اس کے بغیر بھی اس نے میرے ساتھ بہت خوبی کیا. ہاللویا. مجھے وہاں سے بچا دیا. اگر میں واپس جاتا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا میں کتنے ٹائم بعد واپس کر جاؤں اور کیا ہوتا تھا، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. تو ہاللویا، اس نے مجھے بچا دیا وہاں سے. میں واپس کر گیا اور اپنے مام ڈیڈ اور میرے بھائیوں کے ساتھ رہنے گیا واپس. میں جب 14 سال جب ہو گیا تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں ترکی میں آ جاؤں. 14 سال، نوعمری 14 سالہ لڑکے نے، اس نے ڈیسائیڈ کیا، اس نے یہ سوچا کہ میں ترکیہ جاؤں. اس کے بعد تو میرے مام ڈیڈ ان لوگوں نے بولا تو چھوٹا ہے تو نہیں جا سکتا، تو وہاں پہ کیا کرے گا، تو کام نہیں کر سکتا، تو کہاں پہ رہے گا. لیکن میرے دل میں جو کیا بولتا ہے اس کو، جو جوش تھا اور جس نے عیسیٰ مسیح نے میرے دل میں اس نے ڈالا تھا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے. یہاں تک کہ آپ نے ابھی تک عیسیٰ مسیح کے بارے میں اتنا سنا بھی نہیں تھا. آپ کے پاس خدا کا کلام بھی نہیں تھا. اور پھر بھی آپ اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح اور اس کا روح مقدس ہی تھا جو آپ کی رہنمائی کر رہا تھا، اور آپ کے دل میں یہ رکھ رہا تھا کوئی کسی اور منزل جہاں آپ کو معلوم ہی نہیں. عزیز دوستو، یہی حالت زار میرے خیال میں ابراہیم کی بھی ہوگی. جب ابراہیم ملک ار میں رہتے تھے، یہ ملک ار جو ہے یہ ایران اور عراق کے درمیانی جگہ ہے، تو ابراہیم وہاں کے رہنے والے تھے. در حقیقت میں بہت سے فارسی بولنے والے مسیحی وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم تو حقیقت میں وہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران یا افغانستان کے ہوں گے یا عراق کے ہوں گے. تو ان کو جب خدا نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ، وہ بت پرست لوگ تھے. ہم کتاب مقدس میں بار بار پڑھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، مگر ابراہیم کو اس نے پکارا اور کہا نکل جا اور جہاں میں دکھاتا ہوں وہاں چلے جا. اور میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ ابراہیم کو اس سے پہلے کوئی اس چیز کی پتہ نہیں تھی، اور اس نے ایک دم سے وہی ہو لیے جہاں پر خداوند نے ان کے لیے ایک بلاہٹ کی. تو بھائی عرفان، یہ لگتا ہے کہ جو پرانا عہد نامہ ہے، ابراہیم کی جو داستان ہے، وہ آپ کے ساتھ پھر سے ہونے جا رہا تھا. تو 14 سال کی عمر میں خداوند نے آپ کے دل میں ڈالا کہ آپ نے ترکیہ جانا ہے، آپ نے افغانستان سے باہر نکلنا ہے. تو میرے مام اور ڈیڈ ان لوگوں نے مجھے اجازت نہیں دیا، تو میں نے فرار کیا. تو آپ گھر سے بھاگ گئے؟ گھر سے
اچھی بات نہیں ہے بھیا، اچھی بات نہیں ہے، مگر کیا کریں، جب خدا بلاتا ہے تو خداون کی بلاہٹ جو ہے وہ ماں باپ سے بڑھ کر ہے، ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں خدا حافظی لوں اپنے ماں باپ سے، اور ان میں سے ایک، میرے خیال میں ان کے ماں باپ کو دفن کروں، اپنے باپ کو دفن کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ مردوں کو مردے دفن کر لینے دے، جو اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں رکھتے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کی احترام کریں، ان کے احکام کو مانیں، مگر ان کے احکام جو ہیں اگر خدا کے احکام سے مطابقت نہ رکھتے ہوں تو ہم با احترام انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرا راستہ یہ ہے۔ تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کچھ؟ تو اس کے بعد جب انہوں نے آپ کو اجازت دی تو آپ گھر سے بھاگ گئے۔ تو آپ گھر سے بھاگ کر کہاں گئے؟ میں پاکستان کراچی میں گیا۔ پاکستان کراچی، اسی وجہ سے آپ اردو بول سکتے ہیں۔ وہاں پہ اتنا نہیں رہے گا، 1 مہینے کے لیے وہاں پہ۔ 1 مہینے؟ اچھا۔ اردو میں نے فلموں سے اردو انہوں نے فلموں سے سیکھی ہے، جس طرح بہت سے اور افغان لوگ جو ہے وہ اردو جو ہے وہ فلموں سے سیکھتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہے کم از کم جو اردو فلمیں ہیں یا پھر ہندی فلمیں ہیں وہ کم از کم ہمیں زبان تو سکھاتا ہے، اور ہمیں یہ مہلت ملتی ہے کہ ہم گواہی سنیں آپ کی۔ اور اس کے بعد کراچی میں تھے، اس کے بعد تو میں نے اپنی ماں اور ڈیڈ سے بات کی، ان لوگوں نے مجھے بولا تو واپس آ جاؤ، تو میں ترکی میں بھیجتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا، ان لوگوں نے یہ سوچا اس کو جانا ہے تو اس کا ہم نہیں روک سکتا، جانے دو، پٹھان کا بچہ ہے وہ جائے گا، اپنا راستہ نکال لے گا۔ اور اس کے بعد تو جب ترکی میں آیا میں کیمپ میں رہنا شروع کیا، جہاں پہ 50 اور اس سے زیادہ افغانی لوگ تھے، ہزارہ بھی تھے، ترکیہ میں؟ کس شہر میں؟ استنبول میں تھے۔ تو وہاں پر دوسرے افغان بھی تھے، ہزارہ بھی ان میں تھے، پشتون بھی تھے، تاجک بھی تھے، ہاں پاکستانی بھی، بہت اچھا غیر ملک سے ہمارے کم میں لوگ تھے۔ تو میں نے ایک 2 دوست بنا دیا، ان لوگوں کا نام ہے حیدر اینڈ زینو۔ حیدر اور زینو سے آپ کی ملاقات ہوئی وہاں پر؟ یہ دونوں افغان تھے؟ یہ دونوں افغان تھے، یہ دونوں ہزارہ تھے، تاجک تھے، اور یہ لوگ مسیح تھے، مسیح کے شاگرد تھے۔ ان دونوں نے میرے سے ایک کتنے دن بعد مجھ سے پوچھا تمہیں ہمارے ساتھ آنا ہے، تمہیں چرچ دیکھنا ہے؟ میں نے بولا نہیں بھائی، میں مسلمان ہوں، میں نہیں جا سکتا، میں چرچ میں اندر قدم نہیں رکھ سکتا، میرے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ تو میں مسلمان ہوں، میرے لیے اجازت نہیں ہے کہ چرچ کے اندر قدم رکھوں۔ اچھا، اور اس کے بعد تو ان لوگوں نے مجھے بولا صرف دیکھنا ہے بھائی، تو عیسیٰ مسیح کو ابھی باور نہیں کرنا ہے تو نہیں کرو، صرف دیکھو وہاں پہ اندر میں نے۔ اچھا، آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرنا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، مگر دیکھ ہی لو۔ دیکھنا بھی نہیں تھا مجھے، کیونکہ میں بہت ڈرتا تھا۔ میں بولا اگر میں اپنے اسلام سے باہر آ جاؤں تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گا، میرے فیملی لوگ تھے، میرے فیملی کے مشکلات تھے، اور جس طرح میں نے سیکھا تھا، جس طرح ان لوگوں نے مجھے بولا تھا اگر تو ڈاٹ سے دور جائے گا تو وہ تمہیں مار دے گا۔ تو میں ڈرتا تھا بہت۔ میں بولا اگر میں ابھی خداوند سے دور جاؤں تو وہ مجھے مارے گا، تو مجھے بہت سزا دے گا۔
اس کے لیے میں چرچ کے اندر نہیں جا سکتا تھا. میرے لیے بہت مشکل تھا. یعنی ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے, مجھے سکھایا گیا تھا کہ اگر میں کتاب مقدس کو پڑھوں تو میں کافر بن جاؤں گا, اور میرے لیے جو سزا کا حکم ہے اسلام میں وہ قتل ہے, تو قصاص جسے کہتے ہیں وہ ہے. تو ان سب کی آپ کو معلومات تھی کیونکہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, تو یہ سب آپ کے سامنے تھی. مگر انہوں نے کہا کہ چلو ایک بار کلیسیا جاؤ, تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تو میں نے ان لوگوں کو بہت گالی بھی دی, میں نے نہ بولا. آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ بھائی لطیف ہے نا, بھائی لطیف نے تو لوگوں کی مار پٹائی تک جب ان کو کہا گیا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جاؤ, تو انہوں نے تو لوگوں کی مار پٹائی کی دلی میں. ہاں مجھے بھی پتا ہے, لطیف میرا پاسٹر ہے. لطیف آپ کے پاسٹر صاحب ہیں. ہاں جی. تو ان لوگوں نے میرے ساتھ دوستی نہیں چھوڑا. میں سوچا یہ لوگ میرے ساتھ دوستی چھوڑے گا, کیونکہ میں ان لوگوں کا مطلب کیا تھا, مجھے چرچ لے جاؤ. بھائی مسیح لوگ جو ہے وہ دوستی نہیں چھوڑتے. مسیح لوگ جو ہے جس نے آپ کا پیچھا کیا, وہ اگر آپ ان کو گالی گلوچ دیں, اگر آپ ان کو برا بھلا کہیں, ان میں مار پیٹیں, تو بھی وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہیں گے خداوند کے حضور, تاکہ آپ کے دل میں تبدیلی آ جائے. ہاللیلویا. اس کے بعد اس طرح مجھے بھی پتہ نہیں تھا, ابھی مجھے پتہ لگا جب میں عیسیٰ مسیح کو قبول کیا, بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ کیا بات ہے نا. تو ان لوگوں نے کبھی اپنی ہمت نہیں چھوڑی. ہاں جی. آفٹر 2 سال کے بعد ان لوگوں نے مجھے پھر بھی بول رہا تھا, ہے کم آن, اور ہمارے ساتھ آ جاؤ. آپ 16 برس کے ہوئے. ہاں, ابھی ترکی میں تھا. ابھی ترکی میں تھا. 2 سال گزر گئے. 2 سال گزر گئی. جب میں 17 کتنا ہو گیا, 17 سال کا جب ہوا. اچھا. تو فائنلی 3 سال کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں جسٹ اندر جاؤں اور دیکھوں, واپس آ جاؤں. یعنی کلیسیا کے دروازے سے جھانکوں کیا ہو رہا ہے یہاں پر, اور جھٹ کے واپس آ. تو میرا دوست زینو میرے ساتھ تھا, تو ہم دونوں ایک ایرانین چرچ میں گئے, کلیسا میں گئے. ایرانی کلیسا میں گئے آپ؟ ہاں. میں جب اندر گیا, وہاں پہ ہمارے طرح لوگ تھا نارمل. وہاں پر لوگوں کے سینگھیں اور کچھ اور ہی سوچتا, کچھ اور ہی سوچ رہے تھے. ہاں, یہ سب کی سوچ ہے کہ وہ کلیسیا میں جو ہے وہ شراب پیتے ہیں, وہ بری ڈانس کرتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں وغیرہ. یہ سب افواہیں ہیں ہمیں یہ کہتے ہیں. بلکہ مجھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی مسیحیت جو ہے وہ مائیکل جیکسن اور مڈانا اور ان لوگوں کی مذہب ہے, مگر خداوند ہمیں پاکیزگی کی طرف بلاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا بھائی؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ابھی کیا کروں, اندر جاؤں نہیں جاؤں. میں نے بولا سارے جس ون تھا, ایک بار جاتا ہوں اندر. میں اندر گیا, کرسی میں بیٹھا, تو میں بولا تھوڑا رکتا ہوں. وہ لوگ, میں نے وہاں پہ گٹار دیکھا اور کچھ اور چیز تھے جو وہ لوگ گانا کھانا چاہتا تھا. تو میں بولا سنتا ہوں, گانا سنتا ہوں. تو گانا سنتا موسیقی کون نہیں سنتا؟ پشتو میں بہت زبردست موسیقی ہے. لاڈشا جلال آباد کمستور مالا. تو میرے دوست بھی میرے ساتھ ہی تھا. ان لوگوں نے گانا شروع ہونے لگا وہ لوگ, تو میں وہیں پہ تھا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا, اس کے بعد میں واپس نہیں گیا, باہر نہیں گیا. تو جب وہ لوگ نے دعا شروع کرنے لگا, مجھے کچھ ہو رہا تھا, میرے ہارٹ میں, میرے دل میں کچھ ہو رہا تھا. مجھے پتہ نہیں لگتا کیا ہو رہا ہے. لیکن میرے دوست نے
میرے پہ ہاتھ رکھا, اس نے میرے لیے دعا کیا, اور بہت اور لوگ دعا کر رہا تھا. تو میں رونے لگا. میں بولا میں کیوں روتا ہوں یار, کیوں روتا ہوں میں؟ تو ایک دم سے رونا کیوں؟ ایک دن سے رونا کیوں ہو گیا؟ خداوند روح القدس, ہاللویا. یا تو میرا ہارٹ بھی بہت کیا بولتا ہے, ایک ٹائم جو بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے نا, تیرا ہارٹ کیا وہ جھومنے لگا, ہاں جھومنے لگا خوشی سے. تو میں باہر گیا. میں بولا بھائی چھوڑ دے یار, کیا ہو رہا ہے کیا, کیونکہ میں پتا نہیں نا, میرے لیے یہ چیزیں بہت مشکل. ہاں. اچھا. تو میرے دوست بھی واپس آ گئے, ہم اپنے کیمپ چلے گئے. تو میرے ساتھ اس نے بات کی, اس نے بولا کیا ہوا بھائی؟ میں بولا یار میں نے رونے لگا, میرے ہارٹ کو کچھ ہو گیا. کیا کیا آپ لوگوں نے میرے پہ؟ کوئی تعویذ معویذ تو نہیں کیا؟ تعویذ کی. تو اس نے مجھے بولا نہیں بھائی, ہمارے لوگوں میں تعویذ و جادو نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہیں عیسیٰ مسیح کے محبت کے بارے میں ہے, فضل کے بارے میں. میں نے بولا بھائی یار میرے ساتھ پہلے بار ایسا ہوا. تو اس نے میرے ساتھ بہت باتیں کی, میرے ساتھ بائبل کلام خدا کا کلام بانٹا آپ کے ساتھ. ہاں جی. ہاں. تو میں اس کے بعد چرچ جانے لگا. چرچ جانے لگے. اس کے بعد پہلے آپ جھانکنے کے لیے گئے تھے, آپ جانے لگے. نہیں, پہلے آپ نے ان کو گالی گلوچ دی, پھر نہیں جانا ہے. بعد میں آپ جھانکنے لگے, اور جانے کے بعد ایک دم آپ چرچی بن گئے. میں اپنے آپ کا راز بولتا ہوں آپ کو. میں نے عیسیٰ مسیح کو بہت گالی دیا ہے. میں نے اس کو, جب میں مسلمان تھا, میں نے اس کو بہت گالی دیا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ گار ہے. وہ ہمارے لیے یہاں پہ آیا تھا. اس ٹائم مجھے پتہ ہی نہیں تھا, لیکن ہاللویا کہ اس نے مجھے انتخاب کیا ہے. میرے لیے اس نے بہت اچھی پلاننگ کیا تھا. مجھے کہاں سے کہاں بیچا اس نے. میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. اور میرے فیملی لوگ ابھی بھی مسلمان ہیں. میں جب ان لوگوں سے بات کرتا ہوں تو مجھ کو بولتا ہے تمہیں ڈرنا ہے گاڈ سے, یعنی اللہ سے آپ کو ڈرنا ہے, واپس آ جاؤ. تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں آپ کے گھر والے. ہاں. اور ان لوگوں کو یہ پتہ بھی ہے کہ مجھے بہت مجھے میں بہت تغیرات ہوا ہے. تو وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تغیر, تبدیلی آئی ہے. آپ اچھے بن گئے ہیں, اس طرح جس طرح پہلے تھے نہیں تھے, مگر پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ. یعنی واپس آ جاؤ تاریکی کی طرف. ہاں, وہ لوگ بھی میری طرح ڈرتا ہے جس طرح میں ڈرتا تھا. تو میں بالکل صحیح ڈرتا. بالکل. ہم دعا کریں گے کہ وہ بھی خداوند کی آنکھوں کو بھی کھولے, کہ ایک دن وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں. تو بھائی عرفان, آپ یہ بتائیں کہ وہ وقت جس وقت آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا, آپ مسیحی بنے, اس کے بارے میں بتائیں. وہ میں جب ایک دن میرے دونوں دوست میرے ساتھ تھا, تو ہم وہی چرچ میں واپس گئے, اسی کلیسیا میں واپس گئے. ہاں جی. اس ٹائم مجھے فارسی بھی اتنا نہیں آتا تھا, اور ایرانی فارسی بھی نہیں آتی. نہیں, اسپیشلی ایرانیوں کی جو فارسی وہ بہت ہی مشکل تھی. اور آپ ننگرہار میں آپ کی پیدائش ہوئی, جلال آباد میں آپ پھلے پھولے, وہاں تو فارسی ہے نہیں. فارسی ہے بہت تھوڑا, لیکن میں ایک شہر سے بہت دور. آپ گاؤں میں رہتے؟ ہاں, میں گاؤں میں رہتا. تو مجھے صرف پشتو آتا تھا. اردو بھی اس ٹائم میرا اردو بھی نہیں آتی تھی آپ کو. ہاں, تو صرف ترکی آتا تھا میرے لیے, ترکی اور پشتو. تو میں ترکی میں بات کر سکتے. ہاں, ترکی میں بات کر سکتے. لیکن
میں نے ان لوگوں سے پوچھا مجھے ترکش کلیسا میں جانا ہے. تو میں آپ کو ٹرکش کلیسا، کیونکہ آپ کو ترکی زیادہ آتی ہے. زیادہ کہ آپ لگ بھگ 14 سال کی عمر سے لے کر 17 سال کی عمر تک، یعنی 3 سال آپ ترکی میں گزارے اور آپ کو ترکی زبان آنے لگی. تو آپ کو یہ اچھا لگا کہ آپ ترکی کلیسا میں جائیں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے خدا کا کلام. اس کے بعد جب میں نے اس ترکی کلیسا میں گیا پہلے بار، میں اسمال کلیسا چھوٹی سی کلیسا، چھوٹی سی تھا. جب میں اندر گیا تو مجھے ایک بار اور فیلنگ آیا کہ میں کیوں یہاں آتا ہوں. تو میں نے وہاں پہ بیٹا، میرا پاسٹر بھی ہوا تھا، میرے دوست لوگ بھی ہوا تھے. تو میں نے بہت اپنے گھر سے پوچھا پلیز مجھے مدد کرو، کیونکہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ تو عیسائی مسیح ہے، تو نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے. جب آپ کی دعا خدا کے حضور کہ اے خدا، اب میں جان چکا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے قربانی دی، اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور یہ سب کے سب جو معجزات میں دیکھ رہا ہوں اور جو حرکت مجھ میں آ رہی ہے وہ خداوند روح کے وسیلے سے ہیں. اس کے بعد تو میں نے جو اسے اپنے دل سے قبول کیا تو اس نے میرے زندگی میں بہت بہت تغیر آئی، تبدیلی لائی. ہاں جی. تو میں دوسری بار جو چرچ میں گیا تو میں نے اپنے پاسٹر سے بھی کہا، پاسٹر سے میں نے اپنی سارے اسٹوری اس کو بولا. تو اس نے بولا ہاللویا، ہاللویا، آمین، ہاللویا، ہاللویا. اس نے میرے کو کلام سے کچھ سکھایا. کچھ سکھایا. تو اس نے مجھے بولا عیسیٰ مسیح نے جب اس دنیا میں وہ ہمارے طرح انسان کے چہرے میں آیا، انسان کی صورت میں وہ آئے. ہاں. تو میں نے بولا وہ تو خدا ہے، کیوں انسان کے صورت سے آیا تھا؟ اس نے بولا وہ کیونکہ انسان لوگوں سے کیا بولتا ہے، اس کو ان لوگوں کے ساتھ رہنا تھا اس کا، جس طرح ہم ابھی یقین کرے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے قربانی دی. اس نے یعنی وہ ثابت کرنا چاہتے تھے اپنی محبت کو کہ وہ انسان کے ساتھ رہے اور اپنے گلے لگائے. ہائے ہاللویا. تو میں اس کے بعد میرے زندگی میں بہت خوشی آئی. ہاللویا. میں بہت خوش تھا اس کے بعد جب میں نے عیسیٰ مسیح کو، جس دن میرا بپتائز کو کیا بولتا ہے، بپتسمہ، اردو میں بپتسمہ کہتے ہیں. بپتسمہ، تعمید بھی کہتے ہیں اور بپتسمہ کہتے ہیں اردو میں. تو میں جب بپتسمہ لینا تھا مجھے، تو میں جب پانی سے باہر آیا میرے کو بہت ڈفرینٹ فیلنگ ہوا. میں رونے لگا اور میرے پاس آیا، اس نے مجھے گلے لگا دیا. تو میں بولا واو دیٹس اے گریٹ فیلنگ. میں صرف پانی سے باہر آیا، کیوں یہ سب تغیرات ہو رہا ہے؟ صرف پانی سے باہر آنے میں اتنی جو خوشی اور شادمانی آپ کو محسوس ہوئی. ہاللویا. تو میں نے پہلے بار یہ سوچا، میں یہ جو رونا ہے مجھے ابھی، یہ میں اس سے نہیں ہے کہ میں بہت کیا بولتے ہیں تشویش میں ہوں، اور یہ خوشی سے ہے. مجھے خوشی سے یہ ڈر کے آنسو نہیں بلکہ خوشی کے آنسو ہے، شادمانی کے آنسو ہے. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. اس کے بعد میں کلام پڑھنے لگا اور میں نے بہت چیزیں سیکھی، اور عیسیٰ مسیح نے میرے زندگی میں بہت چیزیں کی. اس نے میرے سے بہت معجزات کیا ہے. اس نے میرے سے بہت پیار کیا ہے، ابھی کر رہا ہے. ہاللویا، ہاللویا. بھائی عرفان، آپ کی گواہی کا دوسرا حصہ کسی اور دن جب آپ کے پاس وقت ہو، میں جانتا ہوں کہ آپ کام بھی کرتے ہیں اور خدمت بھی کرتے ہیں، آپ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی آپ بانٹتے رہتے ہیں، اور آپ کو خدا نے وہ نڈر دل دیا ہے. تو ایک اور پروگرام میں کبھی جب بھی آپ کے پاس وقت ہو واپس آپ کو بلائیں گے، اور یہیں تک آج تک آپ کی گواہی سنیں گے، اور اس کے بعد آپ کی خدمت کے بارے میں، یہاں پر ٹینیسی میں آپ کی خدمت کے بارے میں بھی بات کریں گے اگلے پروگراموں میں.
تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ کامنٹس جو ہیں وہ بھی ہم پڑھیں یہاں پر، اور دوستوں کے جو کامنٹس ہیں یہاں پر، میرے خیال میں زندگی ٹی وی کی جو فیس بک ہے اس میں میرے خیال میں جو کیا نام ہے آپ کے جو زندہ پروگرام تھا وہ اب زندہ نہیں ہے، یعنی براہ راست نہیں ہے، شاید ان کو مشکل ہو رہی ہے میرے خیال میں، اور کچھ کامنٹس یہاں پر ہیں، میں وہ آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ کامنٹس پڑھنا ضروری ہے۔ عزیز دوست ہمارے جو ناظرین ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ کاشی مسیح وہ آمین کہتے ہیں آپ کی گواہی کے بارے میں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لاؤں۔ بھائی الیاس پطرس، پریز دا لارڈ جیسس کرائسٹ، آمین، ہاللویہ۔ بہن عطیہ عنایت لکھتی ہیں، اور یہاں پر ایک اور عزیز دوست ہیں پاکستان سے، ہیلو پاسٹر جی، آپ کیسے ہو؟ میں آپ کا پروگرام ڈیلی دیکھتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے۔ پاسٹر جی پلیز آپ مجھے اور میری فیملی کو اپنی پریئر میں یاد رکھیں، خدا آپ سب کو بہت بلیس کرے، آمین۔ ضرور بھائی بہن، شکریہ۔ میں آپ کا نام نہیں دیکھ رہا مگر آپ کا نمبر دیکھ رہا ہوں یہاں پر واٹس ایپ میں۔ اے خداوند، میں بہن کے لیے، ان کے فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کا دستگیر بن، تو ان کو برکت عطا فرمائے خداوند، ان کی ضروریات جو ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ اور ایک اور یہاں پر میسج ہے ہمارے لیے، سر کیسے ہو؟ میں آپ کی زندگی کا کلام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، خدا آپ کو برکت دے۔ یہ بھائی ڈیوڈ جوائے ہے جو لکھتے ہیں، اور پھر ایک یہاں پر ایک وائس بھی ہے، اس وقت آپ کی گواہی سن رہے تھے تو یہ سنیں گے۔ جی، مسیح کے زندہ جلائی بابرکت نام میں آپ سب کو سناتی ہوں۔ آپ کا میسج ہم لوگ سن رہے ہیں، جو بھائی گئے ہیں ان کو نئی زندگی میری طرف سے مبارک ہو۔ بھائی نے کہا کہ میرے پاس کلام بھی نہیں تھا کہ جسے میں ریڈ کر سکتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کے پاس خدا کا کلمہ تھا اور وہ یسوع مسیح ہے۔ ہاللویہ، آمین 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 آمین۔ بہن نے کہا کہ آپ نے گواہی دی کہ آپ کے پاس کلام بھی نہیں تھا، بائبل مقدس بھی اس وقت میں آپ کے پاس نہیں تھا، تو بہن کہتی ہیں کہ آپ کے پاس زندہ کلام خداوند یسوع مسیح تھا، وہ آپ کو ہدایت دے رہے تھے جہاں جہاں آپ جا رہے تھے، تو ان کی جو ہدایت ہے وہ آپ کے ساتھ تھی۔ اور بہت شکریہ بہن اس پیغام کے لیے، اس تشویق کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور یہاں پر زندگی ٹی وی میں جو کامنٹس ہیں، میرے خیال میں یہ مشکل میں جا رہی ہے، میں پھر سے دیکھوں اگر وہ میں دکھا سکوں یہاں پر، ورنہ ہم میں یہاں سے بھی پڑھوں گا۔ یہ لیں، یہاں پر ہے کچھ کامنٹس، میں ان کو پڑھوں گا ضرور اور یہاں پر لاؤں گا تاکہ لوگ بھی کامنٹس کو دیکھ سکیں، تو میں یہ مانیٹر پر لاؤں گا۔ اور امین مسیح ہو کر لکھتے ہیں، خداوند خدا اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے آپ کو، بھائی لکھتے ہیں۔ بہن عطیہ عنایت یہاں پر لکھتے ہیں، پریز دا لارڈ، آمین، اور پھر یہاں پر پھر بھی پریز دا لارڈ، ہاللویہ۔ اور میرے خیال میں یہ ان کا جو فیس بک ہے وہ مجھ سے چوک گئی ہے، میں ذرا کھوجوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیوں یہ آ نہیں رہی ہے، تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ پاک زندگی میں جا کر وہاں پر یہ کامنٹس پڑھوں۔ میرے خیال میں یہ پاک زندگی، یہ اردو گاسپل ہی سے وہ دے رہے ہیں، پاک زندگی میں بھی وہاں سے دے رہے ہیں، تو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس گواہی کو آپ لوگوں کی زندگی میں استعمال کرے،
بہت لازمی ہے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کی گواہی کو سنتے ہیں تو اس طریقے سے اس وساطت سے بھی خداوند جو ہے ہمیں برکات عطا فرماتا ہے، کیونکہ بہت لازمی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں۔ ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ بھائی نے کہا کہ میرے پاس خدا کا کلام نہیں تھا، اور بہن نے جو ٹیلی فون کی تھی انہوں نے کہا کہ بھائی کے پاس ضرور ہے کہ بائبل مقدس یہ جو کاغذ کے پنوں میں لکھی ہوئی ہے یہ نہیں، مگر بھائی کے پاس زندہ خداوند، زندہ کلام یسوع مسیح اور اس کا روح، اس کی آگواہی، اس کی ہدایت کرنے لگے، ان کو ہدایت کرنے لگے۔ تو یہ خداوند کا معجزہ ہے، یہ خداوند کا معجزہ ہے۔ ذرا آپ سوچیں، 7 اور 8 سال کے ایک بچے کو مدرسے میں لے جانا، ماں باپ کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے ان مدرسوں میں۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو، اپنے 7 سالہ 8 سالہ بیٹے کو ملا کے پاس مدرسے میں، مسجد میں لے گیا ہوں تاکہ وہاں پر ان کی پرورش ہو، درست پرورش ہو، نہیں کہ ان کی برین واش کی جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے جہاد کرنا ہے، آپ نے جا کر لوگوں کو جو کہ دشمنان اسلام ان کو اڑانا ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے، بہت سے ماں باپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان مدارس میں، چاہے وہ افغانستان کے مدارس میں ہو، پاکستان کے مدارس میں ہو، چاہے وہ ہندوستان کے مدارس میں ہو، کسی بھی مدارس میں ہو، یہیں سے وہ تربیت لیتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو اکثر اوقات ان کے ماں باپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ مگر ذرا سوچیں، خداوند وہاں پر بھی کام کرتا ہے۔ آپ نے بھائی لطیف کی گواہی سنی، اور بھائی لطیف جو ہیں وہ معاف کریں، بھائی عرفان خان کے پاسٹر ہیں، وہ میرے بھی پاسٹر ہیں۔ بھائی لطیف میرے بھی پاسٹر ہیں، ان کے بھی پاسٹر ہیں، اور ہماری سنگتی میں، ہماری منڈلی میں، ہماری کلیسیا میں 90% سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ افغان ہیں، اور بلکہ 90% سے بھی زیادہ افغان ہیں، اور یہ سارے کے سارے مسلمان گھرانوں سے ان کا تعلق ہے۔ ہم بہت لوگ ہیں یہاں پر اور خداوند کی عبادت کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ مسیح ہے کون۔ مسیح میں ہم، اگر آپ مسیحی مدرسوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں سے نفرت کریں، بلکہ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا، متی کی انجیل اس کے 5 باب اس کے 43 آیت کے بعد اگر ہم پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں واضح طور پر سب انسانوں کو محبت رکھنے کے لیے تعلیم دی ہے۔ سب انسانوں، چاہے وہ مسیحی ہوں چاہے وہ مسیحی نہ ہوں، ہمیں دشمنوں سے محبت رکھنے کے لیے خداوند نے ہمیں ہدایت کی ہے۔ اور یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمنوں سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینا برساتا ہے۔ تو یہ ہے ہدایت خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہمیں، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو زیادہ کیا کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تو یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم
ہمیں یہ مذہب جو ہے وہ اقبال کہتے ہیں مذہب ہمیں نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، نہیں، مذہب ہی سکھاتا ہے ہمیں آپس میں بیر رکھنا، مذہب ہمیں آپس میں بیر رکھنا ہی سکھاتا ہے، مگر یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں محبت سکھاتا ہے۔ ہیلو ہیلو ہیلو، سلام جی۔ سلام جی، سلام جی۔ یہ کون صاحب نے بھائی ادریس سے؟ میں اندریاس ہوں، ہاں جی۔ اچھا امتیاز جی، میں یہاں پر جو ہے کیا آپ سے کوئی ٹائم ہے آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا؟ ابھی ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں، اگر آپ 1 منٹ ہے پروگرام میں باقی، اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے۔ سوال تو جو بہت ہے جناب، میں یہاں یونان سے بول رہا ہوں، گریس سے۔ ہاں، گریس سے، تو ہم سن رہے ہیں بھائی، ضرور۔ جی، میں جو درخواست جو آپ سے جو بات کرنی تھی، کوئی کچھ ایسا ٹائم دے جس وقت جو میں آپ سے بات کر سکوں کھل کے اپنے دل کی۔ بالکل، آپ پروگرام کے بعد میں پروگرام کے لگ بھگ آدھ یا 1 گھنٹے کے بعد آپ کے ساتھ میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کروں، ٹھیک ہے؟ جی، یہاں پر ابھی جو ہے 6 بجنے لگے ہیں، تو میں 6 ساڑھے 6 بجے آپ کو فون کروں گا۔ جی بہتر ہے۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ میں ضرور آپ کا یہ نمبر ہے میرے پاس اور یہ آئی ڈی بھی ہے، میں ضرور آپ کو فون، بہت شکریہ فون کرنے کا۔ جی سر، بہتر، بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس سوالات ہیں، جو دل کو کھول نہیں سکتے، مگر وہ بعد میں ان سے ہمیشہ بات کرتا رہتا ہوں، تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ اسی لیے ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں۔ کاشی صاحب یہ پھر کامنٹ دیتے ہیں اور ہمارا وقت یہیں پہ ختم ہو رہا ہے، تو بھائی عرفان بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں، کسی اگلے پروگرام میں ضرور آپ سے دعوت کریں گے کہ واپس آئیں۔ خداوند آپ سب عزیزوں کو برکت دے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔